بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام 11 تار، میں سیم بادامی۔ آج شریکی گفتگو ہیں پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ جناب سید مصطفیٰ کمال صاحب، جن سے ہم نے اور بھی بہت ساری باتیں کرنی تھی، لیکن کل تو ایک بالکل نیا ہی محاذ کھل گیا۔ سندھ کے گورنر کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری باتیں کی۔ بات کرتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر، کمال ہی ہو گیا، کمال ہی ہوا کل کہ آپ کے ایک ورکر کے جو کہ فارمر ایم پی اے تھے، پارٹی چھوڑ کر ایم کیو ایم چھوڑ کر آپ کی طرف آئے، ان کے گھر پر فائرنگ ہو گئی، ان کے بھائی کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ اٹسیلف ایک چھوٹا واقعہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی آپ کے ایک ورکر کے بھائی فائرنگ میں مارے گئے، کراچی میں حملہ ہوا تھا۔ یہ اٹسیلف اتنا بڑا واقعہ تھا، ہم سمجھ رہے تھے آپ گھر جب پہنچیں گے ان کے تو پھر آپ اس پر بات کریں گے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے ورکرز کی طرف معاملہ آ رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے اس پر بس ذرا سی ایک بات کر کے، جیسے وہ تو ایک ضمنی معاملہ ہو، آپ نے کہا میں آپ کو آج بتاتا ہوں ایک نئی بات کہ ایک اور آدمی کا بتاتا ہوں، اور پھر آپ نے گورنر سندھ کا نام لیا اور اگلی ساری تقریر اس پہ کی۔ وہ واقعہ تو بالکل آپ نے اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی، اس کو اہم نہیں سمجھا اس واقعے کو؟ نہیں، اہم تھا، جبھی میں گیا تھا وہاں پہ۔ تو وہاں پر آپ نے اس جائے واقعے پر بات کرنے کے بجائے عشرت لباس صاحب پر بات کرنا کیوں مناسب سمجھا؟ نہیں، ایک ٹائم ہو جاتا ہر چیز کا، وہ اگر وہ نہیں کرتا تو شاید میں پریس کانفرنس کر کے کرتا، چونکہ وہاں پر میڈیا تھا اور جو مجھے بات کرنی تھی، اور اس واقعے پہ بھی ہی میں گیا تھا۔ وہاں پہ اس واقعے کی ساری جو کونوٹیشن ہے یا اس کی جڑیں ہیں ساری، وہ سارے معاملات سے جڑی ہوئی ہیں، اور وہ کس طرح وہ اس طرح کے یہ سارے معاملات جو بھی ہو رہے ہیں ہوں گے، جب جو واقعہ بھی ہوا، واقعہ اسی لیے نا کہ آپ الطاف حسین صاحب کو سانسیں دے رہے ہیں نا، ان کو جو دوبارہ اس مانسٹر کو کھڑا کر رہے ہیں، اور یہ سارے لوگ، اور وہ کیسے کھڑا کر رہے ہیں آپ کہ آپ صحیح چیزوں کو ویک کر رہے ہیں، ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، آپ پیچھے سے بیٹھ کر ساری جو ہے وہ کارروائیاں کر رہے ہیں، بزنس کمیونٹی سے بات کر رہے ہیں، آپ یہاں کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، آپ جو آپ سے مشورے کر رہے ہیں آپ ان کو نہیں آنے دے رہے ہیں، آپ ہمارے لیے باقاعدہ بول رہے ہیں کہ جو ان کے پاس مت جانا، ان کا اشر بول چینل جیسا ہوگا، وہ بھی لانچ ہو گیا ویسے تو، یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں، مطلب وہ پرانے کنوٹیشن میں کہہ رہے ہیں یہ والی بات۔ اچھا، اب ہم نے بھائی میسیجز کروایا، سمجھایا، لوگوں نے بات کی، تو وہ نہیں سمجھنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر یہ کہنا ہے، بتانا ہے پھر ساری چیزوں کو۔ بھائی ہم لوگ نہیں چاہتے، میں نہیں چاہتا تھا کہ بھائی جو کر لیا 14 سالوں سے جو ہے کما لیے، جو چیزیں کر لیں، اب اپنی گورنرشپ کریں خاموشی سے۔ یہ واقعہ اگر نہ ہوتا تو بھی آپ نے ایک دو دن میں اس معاملے پریس کانفرنس کا سوچا ہوا تھا؟ جی جی جی، کہیں نہ کہیں میں بات کرتا۔ اس واقعے کا یعنی کہ کوئی ڈائریکٹ ربط تو آپ نہیں بنا رہے عشرت لباس صاحب؟ ڈائریکٹ میں نہیں بنا رہا، بالکل ڈائریکٹ اس اعتبار سے بنا رہے ہیں کہ وہ الطاف صاحب کو مضبوط کرے اور الطاف صاحب یہ سارے کام کروا رہے ہیں۔ اب آپ یہ بات اس آدمی سے متعلق کہہ رہے ہیں جس نے 22 اگست سے پہلے ہی، جس نے نہیں کہا کہ میرا الطاف سے تعلق نہیں ہے، الطاف حسین نے جس کے بارے میں کہا کہ یہ تو بھائی ہمارا، یعنی یہ الفاظ تو یہ نہیں تھے، لیکن جنہوں نے انہوں نے غدار کہہ دیا، اس کو لا تعلق کی کر دی، ان کو ہٹا دیا، اس آدمی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین کو سپورٹ کریں؟ یہ بھی کیریکٹر شو کرتا ہے کہ یہ اس والے واقعے کو پہلے اس والی بات کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں کہ بھائی کچھ بھی ہو، گورنر تو الطاف حسین صاحب نے بنایا ان کو ہے۔ الطاف حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی چھوڑو، یہ گورنرشپ نہیں چھوڑ رہے۔ کیسے لوگ ہیں؟ الطاف حسین جو ہے وہ فاروق ستار سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں بھائی ایم این اے شپ چھوڑو، وہ ایم این اے شپ نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہے، کہہ رہی ہماری سیٹ ہے۔ تو یہ تو بڑی بےایمانی ہے، یہ تو ساری جو چیٹنگ ہے بیسیکلی ہے۔ یہ الطاف صاحب سے چیٹنگ ہے؟ الطاف صاحب سے چیٹنگ، زیادتی کر رہے ہیں الطاف صاحب، بالکل زیادتی کر رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں الطاف صاحب کے ساتھ ہیں؟ کیریکٹر نہیں، کیریکٹر شو کر رہے ہیں نا، اپنا کیریکٹر دکھا رہے ہیں کہ بھائی یہ تو مطلب آپ کو ایک آدمی پسند نہیں ہے، اگر آپ نے مجھے کوئی تحفہ دے رکھا ہوگا، اگر میں بولوں، آپ مجھے بولے جی پسند نہیں، میں بولوں یار یہ تحفہ اپنا واپس رکھو بھائی، یہ چیزیں میں یہ اوبلیگیشن کیوں رکھوں؟ ایسے ہی ہے نا، چیز تو تمہاری تم پسند نہیں ہو ہے، اور مطلب یہ تو عجیب سی بات ہے۔ ویسے بات ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی سپیکنگ وفاق چاہے تو ہٹا دیں، نہیں ہٹا رہا وفاق، ٹیکنیکل کیا کیوں گھما رہے ہو، کیوں بیلنس پیپرز اگر بات کر بیلنس کر رہے ہو؟ بیلنس میں کسی کو بیلنس کروں گے، ٹیکنیکل نہیں، فار دی سیک آف آرگیومنٹ ظاہر ہے میں تو ایک ڈیولز ایڈوکیٹ رول ہی پلے کروں گا۔ ایتھیکلی اٹس رانگ، ایتھیکلی سے بات، ایتھیکلی اور مورلی اٹس رانگ، آئی مین اٹس اے بیڈ اومن۔ تو یہ تو جو ہے وہ بہت ہی بری، تو یہ تو کریکٹر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ ان کے نہیں، یہ تو کوئی راز ہی نہیں کہ الطاف صاحب ان سے ناراض ہیں، اور تو رابطہ وہ الطاف صاحب کو اتنے کمزور الطاف حسین کو وہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں سے آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے وہ شروع کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ الطاف حسین عشرت بات کی بات کر رہا ہوں میں بھی آپ سے، اور وہ وہاں سے شروع کرتے ہیں، کوئی بھی دروازہ نہیں بند کرتے وہ، ان کی کوئی ناراضگی کبھی، ایک چیز میں ویسے ہی ایک چیز آپ کو کروں تو آپ کو شاید ہی سارا گیم سمجھ میں آئے، ویسے ہی تجزیہ کروں گی۔ 14 سالوں میں آپ نے اس آدمی کو کبھی
پبلکلی آ کر کسی کی تعریف کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا آپ, نمبر 1. اور 14 سالوں میں آپ نے پبلکلی آ کر کسی کی برائی کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا آپ, اس لیے کہ آپ جائیں ایک موقف لے کر کہیں گے وسیم بھائی آپ بہت اچھے آدمی ہیں, میں جاتا ہوں بالکل آپ کی مخالفت لے کر 3 منٹ کے بعد کہیں گے مصطفیٰ بھائی آپ بھی بہت اچھے آدمی ہیں. تو اس نے جو ہے وہ پبلکلی مشرف صاحب کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے, پبلکلی زرداری صاحب کو اپریشیٹ کیا ہے, الطاف حسین صاحب کو تو کیا ہی ہے. کب کیا الطاف حسین کو اپریشیٹ؟ اچھا جا کے ریکارڈ نکلوانا. الطاف بھائی ایک کال پہ لندن چلے جاتے تھے, الطاف حسین صاحب نے جتنی مرتبہ گورنرشپ چھوڑی انہوں نے الطاف حسین صاحب کے کہنے پہ, اب نہیں چھوڑا, نہیں پہلے تو چھوڑی الطاف حسین صاحب, دبئی چلے گئے تھے, جا کے بیٹھ گئے. سن لیجیے میں بات کر رہا ہوں میں گورنرشپ چھوڑنے کی یا چلتے پھرتے جو ہے وہ استعفیٰ دینے کی اور جانے کی بات, میں جو بات کر رہا ہوں ریپیٹ کرتا ہوں. کبھی پبلکلی بھائی وسیم بادامی صاحب کے بارے میں میرا ایک موقف ہے, وسیم بادامی صاحب یہ پورٹ فولیو جو رکھتے ہیں, اور میں وسیم بادامی سے اگر کنونس ہوں تو میں جناب پبلک کو ایڈریس کروں, میں پبلک آدمی, وسیم بادامی صاحب کے یہ ایٹریبیوشن I own his all attributes and I support and this and that, ٹھیک ہے. یا اگر جو ہے وہ میرے آپ سے اختلافات ہیں تو میں پبلک ہی آگے بولوں بھائی وسیم بھائی کے پاس جو ہے نا یہ چند چیزیں جو میں نہیں مانتا, اس کو میں پبلک میں اپنے خیالات بتاتا ہوں. This you will not find in all 13-14 years. چلو پوائنٹ this you will not find. The bottom line is کہ جی کیسا انسان ہے کہ جس سے مشرف خوش, مشرف صاحب کے مخالف زرداری صاحب خوش, ان کے مخالف جو ہے وہ یہ نواز شریف صاحب خوش, مشرف صاحب ایز اے چیف خوش, کیانی صاحب ایز اے چیف خوش, ابھی والے چیف کوئی خوش ہیں ابھی جو وہی چل ہی رہا ہے نا سارا سلسلہ. تو کون ہے بھائی, الطاف حسین صاحب خوش, زرداری صاحب خوش, رحمان. تو چلو یہ تو اگلا جملہ صرف جملہ بول کے پھر میں کلوز کرنا. دیٹ مینس کہ اس آدمی کا کوئی موقف ہی نہیں ہے, وہ وہی والی بات, آپ گئے آپ اچھے, میں گیا میں اچھا, کوئی موقف نہیں اپنا. بھائی ایسا کیسے, بھائی وسیم بھائی آپ بہت اچھے سے اچھا کام کریں گے, ایک پرسنل ٹریٹ بتا دیا نا جو کہ صحیح ہے غلط جو کہ پرسنالٹی, دیکھو پرسنل ٹریٹ جو ہے وہ ان تمام ملک کی حکمرانی میں استعمال ہو رہا ہے نا. بٹ ان کی الطاف صاحب سے لا تعلق ہی نہیں بلکہ ناراضگی اس وقت سے آیا ہے جب 22 اگست بھی نہیں ہوا تھا, جب کراچی آپریشن بھی نہیں ہوا تھا. نجی نشستوں میں تو الطاف صاحب بہت پہلے سے کہتے تھے کہ میں ان سے ناراض ہوں, پھر پبلکلی فاروق ستار صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی ان آدمی سے تعلق نہیں. تو الطاف صاحب کی رشد صاحب کی ناراضگی پر تو اس لیے بھی شک نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بدلتے حالات کے بعد انہوں نے نہیں اپنی ناراضگی شو کی ہے. جب سب کچھ اچھا تھا تب بھی ان لوگوں کے درمیان کچھ اچھا نہیں تھا, آپ جانتے ہیں. نہیں وہ تو ان کی طرف سے تھا نا. اچھا انہوں نے الطاف حسین صاحب کے لیے کوئی بات کی؟ بات نہیں ہے, الطاف صاحب نے یقین کی بات ایسی ویسی بات کی ہے تو وہ بھی فکس میچ تھا کیا؟ ارے تو ان کی طرف سے نہیں ہوئی نا کوئی, اب اس کے بعد کانٹیکٹ ہے نا سارے بھائی. اچھا اس وقت الطاف صاحب کو مضبوط کرنے میں ارشد لباس صاحب کا کیا مفاد ہے؟ اس لیے کہ الطاف حسین صاحب ان کو سوٹ کرتے ہیں. یہ الطاف حسین, ابھی میں وہ الفاظ ادا نہیں کرنا چاہ رہا, چلو آپ کے پوائنٹ میں, جو جنہوں نے 14 سالوں سے ان کو جو ہے وہ گورنر بنا رکھا ہے, تو ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ بھائی تو نے میرے لوگوں کے لیے کیا کیا, ذرا مجھے آؤ حساب کتاب دو. اس لیے کہ ان کی منٹل اسٹیٹ ہی نہیں ہے والی ہے, وہ تو اپنے ٹکروں میں, اپنی گالیوں میں, اپنی جدوں میں لگے ہوئے. بھائی جس آدمی کو آپ نے سندھ کی سب سے بڑی ایم کیو ایم کی تاریخ کی سب سے بڑی پوسٹ دے دی, اس سے کبھی بیٹھ کر حساب کتاب کیا کہ تو نے کتنے اسکول کھولے, کتنے کالج کھولے, اس شہر کے لوگوں کو کتنی ترقی دی, میں نے لا اینڈ آرڈر تمہارے ہاتھ میں تھا اتنے سالوں تک, تم جو ہے وہ انچارج. صاحب نے آپ کو ناظم بنایا, آپ سے پوچھتے تھے یہ سب؟ میں نے کیا نا بھائی, لیکن وہ پوچھتے تھے آپ سے کہ اب یہ بہت ہی ویلڈ سوال ہے, لیکن میں آؤں گا اس کے اوپر آؤں گا. بہت زبردست سوال ہے اور مجھے بہت اچھی گیند دی آپ نے نا, میں بتاؤں گا. اچھا تو ایسے لوگ سوٹ پتا, یہ پوچھا الطاف حسین صاحب نے ان سے کہ بھائی تمہاری یہ پراپرٹیز یہ تو وہ بتائیں گے نا, پوچھا نہیں پوچھا, میں بتا رہا ہوں نہیں پوچھا نا بھائی. یہ آپ کیسے 14 سال میں دن رات بھائی ہم نے گزارے نا, دن رات چھوڑ دو نا اس والی بات. آپ کو بتاتے تھے کہ مجھ سے نہیں پوچھ رہا کوئی, تو لو ہم جو ہے وہ نہیں پوچھا, میں بول رہا ہوں نہیں پوچھا. تو الطاف حسین ایسا الطاف حسین سوٹ کرتا ہے, بھلے وہ ایسی کی تیسی کر رہا ہو قوم کی, ایسا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اتنا جو ہے نا وہ اس مائنڈ سیٹ کا آدمی سوٹ کرتا ہے. اگر الطاف حسین ذہنی طور پر ٹھیک ہو جائیں, بالکل اپ رائٹ آدمی ہو جائیں, تو یہ 6 مہینے گورنر نہیں رہ سکتے, یا تو کام کریں گے یا گورنر نہیں رہ سکتے. تو ایسے لوگ, ان کے ساتھ بھی بیگیج ہے, تو بیگیج والے لوگ سوٹ کرتے ہیں. اس لیے الطاف حسین, ہمارے پاس یہ والا آپشن نہیں, ہم تو سوال کریں گے. ٹھیک ہے, اب یہ بتائیے 22 اگست کے بعد, لیکن چلے پہلے اس کا جواب دیں. الطاف صاحب آپ سے پوچھتے تھے مصطفیٰ کیا کام کیا تم نے, نہیں کیا بتاؤ؟ میں تو خود بتاتا تھا جا کے, وہ نہیں پوچھتے تھے, میں خود بتاتا.
وہ نہیں پوچھتے تھے؟ اچھا وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو؟ 5 سالوں میں 1-2 دفعہ باتیں پوچھ لی ہوگی ویسی. 14 سال میں ان سے اس طرح 6-7 مرتبہ پوچھ لیا ہوگا, آپ سے 5 سال میں 2 مرتبہ پوچھا تو وہ میں خود بتاتا تھا, جا کے میں نے اتنے کام کیے تھے کہ میں خود بتاتا تھا یہ اون کرو, یہ اون کرو, یہ اون کرو, تقریریں کریں جناب میں نے یہ کام کر لیا آپ اون کریں, یہ کام کر لیا اون کریں. اچھا اب چلیں, اب میں آپ کا موقف اور ان کا موقف چھوڑ دیتے ہیں. اب میں کوشش کرتا ہوں اپنے طور پہ, میں لاجیکلی بات کرتا ہوں, جو آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں لاجیکلی اسپیکنگ. وہ الطاف حسین صاحب جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے, عوام کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے لیے, طاقتور حلقوں کے لیے بھی اتنے ناقابل قبول ہو گئے تھے کہ 22 اگست کے بعد جس کے اپنے فاروق ستار نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی, عشرت العباد in all his senses, why would he even be in touch with that الطاف حسین, جن کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ اس وقت کی تو اسٹیبلشمنٹ ہی بہت ناراض ہے, اس آدمی کو تو فون کرنا بھی اس وقت خطرناک ہے, کیوں کریں گے؟ نہیں ایسی کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں, وہ فون کر رہے, ہر بندے فاروق بھائی کے کیمپ پہ بیٹھ کر لوگ فون کر رہے ہیں, ایسا بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں پکڑتی پھر رہی لوگوں کو بھائی, ورنہ آپ پکڑ لیتے, اسٹیبلشمنٹ نہیں پکڑ پا رہی. میں تو ایک اور معصومانہ سوال ہو گیا, کس کو پکڑا ہے میں نے, مجھے بتاؤ. عشرت العباد صاحب نے الطاف صاحب سے رابطہ اسٹیبلش کیا, افتخار صاحب کے ذریعے آپ نے پکڑ لیا, اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا. میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ آدمی الطاف حسین سے رابطے میں. نہیں میں یہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو پکڑ کہاں رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ معلوم ہونے کے باوجود بھی تو اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہوگا اسٹل اٹ ول بی فائن. ہاں ہو سکتا ہے 10 طریقے کا نہیں. الطاف حسین صاحب سے رابطہ کرنے پہ سب پکڑے جا رہے ہیں کیا؟ اور پھر تو فاروق بھائی کے ساتھ سب میں اور گورنر میں تو فرق ہے نا, وفاق کا نمائندہ گورنر طریقہ کار ہیں, چھوڑ دو نا. اسٹیبلشمنٹ کے علم میں ہے کہ عشرت العباد صاحب رابطے میں, لیکن اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کر رہی. یہ مجھے نہیں پتا اسٹیبلشمنٹ کے, میں ابھی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہوں وہاں پہ, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن میرے علم میں ضرور. عشرت العباد صاحب کے بھی نہیں, لیکن کمنٹ کر رہے ہیں نا ان کے بارے میں. میں اس لیے کہ میں اس ملک کو بچانا چاہتا ہوں, یہاں کے شہریوں کو بچانا چاہتا ہوں, اور یہاں پر جو بھی اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے اپنی چیزیں بند نہیں کرے گا, جتنی میری بساط ہے میں اس سے جو ہے وہ کنفرنٹ کروں گا, اس سے لڑائی کروں گا. ٹھیک ہے, میں اس کو سم اپ کرتے ہوئے پوچھوں کہ آپ عشرت العباد صاحب کے خلاف کل کیوں برسے؟ اس لیے تو نہیں نا کہ وہ کرپٹ آدمی تھے, کہ کرپٹ آپ کی نظر میں ہے وہ, تو وہ کل سے تو نہیں ہوئے, اس لیے کہ وہ آپ کے خلاف بھڑکا رہے ہیں, اس لیے آپ کل ان کے خلاف برس. نہیں ایسا ہی نا, نہیں وہ میرے خلاف جو ہے وہ بھڑکا کر میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, وہ صحیح چیزوں کو ہونے سے روک رہے ہیں. وہ لوگوں کو, وہ اپنی تمام جو 14 سالہ پریکٹسز ہیں اس کو ابھی بھی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. وہ اس قوم کی جسے کہتے ہیں کہ لاش, جسے کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہے وہ بالکل زخمی حالت میں ہے, اس کی بھی بوٹی نوچنے سے جو ہے وہ نہیں باز آ رہے ہیں. اور ایسا وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں الطاف حسین صاحب کو مضبوط کر کے؟ ایسا وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ وہ الطاف حسین صاحب کو مضبوط کر کے, ہمارے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کر کے, ہمارے خلاف سازشیں کر کے. کس کو میں نے بزنس کمیونٹی کا بتایا, میں نے یہاں کے لوگوں کا بتایا, میں نے جرنلسٹ کا بتایا, میں نے جو ہے وہ, اور لوگ ان کی بات پہ یقین کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ عام لوگوں کو جی یقین کر رہے ہیں لوگ ان کی باتوں پہ. کچھ لوگ جو ہے وہ ڈبل مائنڈڈ ہو رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ MP-MNAs جو ہے جنہوں نے ان سے مشورے کیے, جو ہے وہ ہم تو بھی بات یہ بھی کر رہے ہیں نا اس وقت کر رہے ہیں, جنہوں نے بہت سارے MPs ہیں جنہوں نے ان سے مشورے کیے, تو لوگوں کے پاس آپ کو آنے سے بھی روک رہے ہیں, مشورہ دینے کے نہ جاؤ. ایگزیکٹلی ایسا کوئی MP-MNA ہے جو گواہی دے کہ ہاں مجھ سے کہا ہے کہ نہ جاؤ؟ گواہی تو جو ہے وہ میں بیٹھ پبلک نہیں جاتے, لیکن آپ نام میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, مجھ سے پوچھیں جس کو پوچھنا ہے. اچھا, میں کسی کی زندگی پہ جو ہے مشکلات نہیں لانا چاہتا. اچھا ٹھیک ہے. اب اگین ایک بات اور بتائیے, ایک آدمی جو گورنر کے منصب پر بیٹھا ہے, ان آل سینسز وہ یہ کیوں چاہے گا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اپنے آپ کو ایفیلیٹ کر لے؟ اس کا تو یعنی اگر ویسے بھی اگر جج کر لیا جائے تو اس وقت ایک اچھے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہے نا, ایک سیلفش اپروچ. اگر میں ہوں گے تو بھائی میں گورنر ہوں تو میں یہ زیادہ اچھی کرسی پہ بیٹھا ہوں. جس دن ایک پارٹی نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا سرپرست اعلیٰ ہے, میری تو گورنر بھی گئی نا, تو وہ کیوں یہ مطالبہ کریں گے آپ سے کہ یار مسلم سرپرست اعلیٰ مان لو, آؤ تصویریں کھنچواتے ہیں, تھوڑا ہو جائے کچھ. ہاں, MQM کو جو سروس دے رہے تھے, جب گورنر بھی بنے تھے تو ایک پارٹی کا ٹیگ تو تھا نا ان کے, تو بڑا obvious تھا نا کہ جو پارٹی جیتی ہے, پھر ایک ارینجمنٹ تھا رورل اور اربن سندھ کا کہ گورنر ان کا ہوگا, CM ان کا ہوگا, اس کے تحت بنے تھے نا, وہ تو obvious ہے. جواب دے رہا ہوں نہیں, میں اس کا اکاؤنٹ جواب دے رہا ہوں. ٹھیک, جواب دے رہا ہوں. خود کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے, خود کو اپنی ریلیونس کو برقرار رکھنے کے لیے, ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہے وہ انہوں نے کتنی ڈیلیوری کر لی, کہ ان کا جو ہے وہ رہنا لازم و ملزوم ہے. کیا ان کی سروسز کیا تھیں؟ ان کی سروسز یہ تھیں کہ یہ الطاف حسین صاحب کو مینیج کرنے کے لیے ان کو رکھا گیا تھا کہ یہ الطاف حسین صاحب کو مینیج کریں, یہ MQM کو مینیج کریں. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو الطاف حسین صاحب کو مینیج کرنے کے لیے رکھا گیا تھا.
ٹھیک ہے ایسا ہی ہے نا, ٹھیک ہے بولو نا, مجھ سے بھی بولو, میں سوال کرنے بیٹھا ہوں, جواب دینے تھوڑی بیٹھا ہوں. کچھ بولو نا, ہاں ہوں تو کرو کم سے کم. تو مینج کرنے کے لیے ٹھیک ہے 11 سال ہو. اب الطاف حسین صاحب کا سال 1.5 سال جب یہ نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے, لوگ آئے ہیں, انہوں نے وہ سروسز دینا بند کر دی ہیں. تو الطاف حسین صاحب ناراض ہو کے انہوں نے لات مار دی ان کو. سنیے گا ٹھیک ہے, لات مار دی. اب جب لات مار دی ہے بھائی, تو جس کو مینج کرنا تو اس نے جو ہے وہ لات مار, اس کی میں سیکوینس کبھی بیٹھیں گے تو سیکوینس میں بات کریں کس دن کیا واقعہ ہوا تھا کہ گالیاں پڑی ہیں ان کو, کس دن کیا واقعہ ہوا تھا کہ ان کو نکالا گیا ہے, کون سی بات ہونی تھی, کہاں کیس کا کیا ہوا تھا, وہاں پہ لندن میں کیا ہوا تھا, یہاں سے کس سے بات کرنا, یہ ساری سیکوینس اور انسٹنس کو چھوڑ دیں, ابھی چھوڑ دیں, آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لات پڑ گئی. اب جب لات پڑ گئی تو بھائی خود کی کریڈیبلٹی تو ہے نہیں, وہ تو ڈیفینیٹلی وہ سارے جرم اس لیے معاف ہو رہے ہیں کہ بھائی ایک آدمی کو مینج کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور پارٹی کو مینج کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے. مینج کیا کرنا ہے کہ شہر میں کوئی کام ہم نہیں ہونے دینا ہے, ٹھیک ہے, چاہے کسی کی بھی پارٹی کی گورنمنٹ ہو, بس ہر چیز کو خود انڈیویجول کو مینج کرنا, اور وہ انڈیویجول ریلیونٹ ہو گیا. پارٹی کو بھی اس لیے قابل قبول ہے, پی ایم ایل این کو بھی اس لیے قابل قبول ہے کہ ایم کیو ایم کی جو ڈیمانڈ ہوگی وہ گورنر اسکین کر لے گا, اپنے پاس ہونے نہیں دے گا, انہی کو سمجھا لے گا, ان کو کہے گا آپ فکر نہیں کرو, میں ہوں نا, میں صحیح کر بند کر دی. اب ان کو ریلیونٹ رہنا ہے نا, ریلیونس 22 اگست نہیں ہوئی ہے ابھی, فاروق ستار نے پارٹی نہیں بنائی ہے, مائنڈ یو, ٹھیک ہے. تو ابھی جو ہے وہ ہم آ گئے, انہی کے دوستوں میں سے تھے نا, ظاہر سی بات, ہم آ گئے, چیزیں ہو گئیں, ہم آ گئے, ہم نے جو ہے وہ یہ والا قدم اٹھا لیا. اب کوئی تو جگہ پلیٹ فارم چاہیے نا کہ جہاں سے بولے ہاں بھائی اب یہ کام میں کروا رہا ہوں. یہ جو مصطفیٰ کمال اور خان آئے, میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں, یہ کام تو ایسا تو وہ اس وقت کر پائیں گے جب وہ مقتدر حلقوں کو یہ کمیونیکیٹ کریں کہ یار میں ان سے تھرو ہوں. اس وقت نہیں جب اخبار میں اشتہار آ جائے کہ عشرت العباد صاحب مصطفیٰ کمال صاحب کے سرپرست اعلیٰ ہے, پھر تو سارا معاملہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا. نہیں, اخبار میں اشتہار کی بات نہیں ہو رہی, ان کی ورڈنگز کیا ہیں, ان کی ورڈنگ ہے کہ ہم بولیں گے نا وہ کہ سرپرست اعلیٰ ہیں, اور وہ کیا بولیں گے اس جواب میں, وہ خاموش رہیں گے. اچھا, وہ نہیں کریں گے, وہ تو گورنر ہم تو بھائی وہ تو گورنر نے یہ کہا تھا, وہ گورنر ہاؤس میں ہی رہیں گے نا, وہ گورنر ہی رہیں گے, وہ اس کو اون بھی نہیں کریں گے, وہ خیابان سحر نہیں آ رہے, وہ نہیں, وہ بول دیں گے اچھے لوگ ہیں, یہ بھی ان کی بھی بات سن لی جائے, اچھے لوگ, اس طرح کی 2-4 باتیں کر دیں گے وہ. ہم ان کو کہیں, قوم کو جا کے کہیں گے بھائی پہلے الطاف حسین برے لوگ تھے, اب یہ سرپرست اعلیٰ ہمارے. یہ سرپرست اعلیٰ, یہ ٹرم آپ نے اپنی نکالی ہوئی, آپ ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں, عشرت العباد صاحب کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں میں, کہ مجھے سرپرست اعلیٰ الفاظ کوٹ کر رہا ہوں. اچھا, ایک میں بریک لے لوں, پھر اس کے بعد ذرا اور بہت سارے آ جانی چاہیے آپ کو. چھوٹے سے بریک کے بعد پروگرام میں واپس آتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر. سید مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عشرت العباد صاحب ڈی جی رینجرز کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ان کے دفتر سے بندے اٹھاؤ, اس طرح کی بات بھی کیا ہے. ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اب اس کو میں خیال رہنے دیتے ہیں, اس والی بات کا, ہر بات کا جواب دینا جو ہے وہ آئی تھنک کہ اشد ضروری نہیں ہے. بٹ یس, انتظامیہ کو غلط بیانی, انتظامیہ کو غلط بریفنگ, انتظامیہ کو غلط رپورٹنگ, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ شامل ہے ساری چیزیں. اٹھے آپ کے دفتر سے لڑکے وڑکے باہر سے کچھ ہوا ہے کچھ دنوں پہلے؟ ہاں, ہوتا رہتا ہے. یہ اطلاع ٹھیک ہے کہ 4-5 دن پہلے کچھ لڑکے یہاں سے, ہاں ہوتا رہتا, نہیں ایسے گرفتار تو نہیں ہوئے, خیر وہ غائب ہوئے ہیں, لیکن ہوتی رہتی ہے ایڈونچرزم تھوڑی بہت, کبھی نہ کبھی ہوتی رہتی ہے سر. رینجرز کے لوگ وہ ہوتی رہتی ہے سادے کپڑوں میں. نہیں ایسا نہیں. اے آر وائی کی ڈی ایس این جی میں تو کوئی نہیں آتا ہوگا نا, ظاہر سی بات ہے. اے آر وائی کی ڈی ایس این جی بھی آ سکتے ہیں, کمال ہو گیا, آ سکتے ہیں ڈی ایس این جی, اب وہ آئے تب کی بات ہے, لیکن آ سکتے ہیں, اس کو رہنے دیتے ہیں میرے خیال اس والی بات کو, لیکن ہاں ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ بات غلط نہیں ہے نا, ایسا ہوا ہے نہیں, ہوا نہیں ہے وہ اس طرح کا واقعہ نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں, کوئی گرفتار نہیں ہوا ہے, خدا نہ خاصا جو ہے وہ. تو پھر کیا آ کے کوئی لے جاتا ہے پھر چھوڑ جاتا ہے؟ بس چھوڑ دو نا, آگے بڑھو, ہر چیز آپ پہلے کہہ رہے ہیں ہوتے رہتے ہیں, ٹی وی پہ بتا دوں میں, یہ بریک میں بتائیں گے میرا. نہیں, ساری باتوں کو پتا ہونا ضروری بھی نہیں ہے. اب اس بات کا اگر ہمیں پتہ لگ گیا کہ تو آپ کنفرم تو کر دیں. نہیں ایسا نہیں ہے, ہمارے پاس ہوتی رہتی ہیں کچھ چیزیں. ہاں 1-2 دفعہ یہ والے مسئلے مسائل ہوئے تھے, لیکن وہ سیٹل ہو گئے. اچھا ٹھیک. اب یہ کچھ منچلے یہ اڑاتے ہیں کہ جناب کل کی آپ نے جو کچھ کیا ہے نا عشرت العباد صاحب, وہ اصل معاملہ یہ ہے کہ بھائی اب میں دیکھیں مجھے مشکل الفاظ بنا کے میں کیا سوال کروں. وہ کہتے ہیں یار وہ ایجنسی سے سیٹنگ خراب ہو گئی مصطفیٰ کمال صاحب کی. ہماری تو پہلے دن سے خراب ہے, پہلے دن سے خراب ہے, پہلے دن سے خراب ہے. لگتا تو ایسے ہی, اگر سیٹنگ خراب نہیں ہوتی
تو سارے یونٹ سیکٹروں پہ جو ہے وہ قبضہ. اور اچھا یہ بتاؤ سیٹنگ یہ بھی بڑا مزہ. سیٹنگ سے آپ کر لیتے قبضہ؟ سنو ہاں بھائی جب سیٹنگ کر کے آتے تو پھر یہ کام آپ سے کہتے قبضہ کر لو آپ کر لیتے بھائی. اگر جو ہے وہ سیٹنگ والے لوگ ہوتے تو پھر سیٹنگ کر کے آتے. ہم تو سیٹنگ ہی نہیں کر کے آئے. اچھا ہم نے یہ کام ہی نہیں کرنا تو جبھی تو سیٹنگ نہیں کی. جبھی تو سیٹنگ نہیں کرنا نا. جا کر جو ہے وہ سیٹنگ والے لوگ 99 میں آئے تھے نا ٹرکوں میں بیٹھ کر. آپ کو پتا ہے کہ شہر میں کیا ہوا تھا؟ لیاقت آباد، لائنز ایریا، لانڈی، کورنگی، شاہ فیصل، ملیر میں تمام سیکٹر آفیسز، تمام یونٹ آفیسز پہ قبضہ ہو گیا تھا. تمام گھروں پہ کارکنوں کا قبضہ ہو گیا. لوگوں نے مائگریشن کی تھی، لوگ مرے تھے. ہم نے مجھے بتاؤ کہ ایک پتھر بھی مارا ہو 7 مہینوں میں کسی کو؟ ہم پر پڑے تو ضرور ہے پتھر. ہماری گاڑی توڑی تو ضرور گئی ہے. ہم نے کسی کو پلٹ کے ایک پتھر بھی مارا ہو نہیں کرنا یہ کام. نمبر 1 تو اس لیے سیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. دعوت دینا ہے، دعوت کے لیے کسی سیٹنگ کی ضرورت نہیں. دعوت دے رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ اب سیٹنگ پہ بات کر لیتے ہیں. دوسری والی جو بات جو ویسے ایک دم سے سوال کی بات ہے ذہن میں آ گئی بات. یار آپ مجھ پر تو وسیم بادامی صاحب اتنا معصومانہ سوال کر رہے ہیں کہ سیٹنگ اور ساری چیزیں، اور 6 مہینوں سے کر رہے ہیں، 7 مہینوں سے ہو گئے. اتنی دفعہ آ چکے ہیں، مل چکے ہیں. یہ سوال پہلی مرتبہ کیا کہ خراب ہو گئی. اب تک میں کرتا ہوں کہ کیسی جا رہی ہے، آج میں کر رہا ہوں خراب ہو گئی لگ رہا ہے. اچھا اب اس پہ بھی آتا ہوں. اب میں سوچتا ہوں کہ یار سیٹنگ ہماری ہے، بندہ میرا بند ہے. میری بیک بون جو ہے وہ اس پارٹی کی 3.5 مہینے ہو گئے اس کو بیل نہیں دے رہے جھوٹے مقدمے میں. ارینجمنٹ تو ایسے ہی کی جاتی ہے نا کہ شک نہ پڑے کہ سیٹنگ ہے. اچھا یہ میں مروا لوں اپنے آپ کو اور لوگوں کے چکر میں جو ہے وہ اپنی گردن کاٹ کے رکھ دوں. سیٹنگ کرنے والے اتنے بھولے تو نہیں ہے نا کہ ایسی سیٹنگ کرے کہ ہر کوئی کہہ دے کہ دیکھو یہ تو معاملہ سیٹ ہے. یہ کیا بات ہے؟ ابھی ہماری فلائٹ اڑی نہیں ہے، ابھی ہم آ کے بیٹھے نہیں ہیں. آپ اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ جو کہ اچھا بھائی کوئی اور کسی کوئی تھوڑا سا کم لیس افیکٹو جو تنظیمی اعتبار سے مضبوط کر سکتا تھا پارٹی کو. اور I'm missing him like anything, you know, and he had a role. He was running that organization and all that. What are his feelings by the way? Because آپ کی ملاقات تو ہوتی ہے. I mean ہم فیلنگ اس لیے جو ہے وہ بہت ہائی ہیں اس کے تمام جیسچرز اور تمام ان کی جو ہے وہ ایموشنز اور تمام ان کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپرٹ. اس لیے کہ ہم سوچ کر نہیں آئے تھے نا کہ جو یہاں پر بیڈ آف روزز ہوں گی ساری. لیکن یہ سوچ کر آئے تھے کہ ہماری سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. مطلب یہ بھی نہیں سوچا تھا لیکن ہم نے اچھا نہیں سوچ کر آئے تھے کہ ہم جا رہے ہیں ہمیں تو کچھ بھی فیس کرنا پڑے گا. میں جس پوائنٹ پر آنا چاہ رہا ہوں وہ پوائنٹ یہ ہے کہ فاروق ستار صاحب غداری کے مقدمے کی FIR کٹنے کے بعد پکڑے جاتے ہیں. صحیح ہے. اپنے لوگوں کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں. اظہار الحسن صاحب سمیت صبح جو ہے وہ باعزت تمام FIR موجود ہیں. میں ان کے چھوٹنے پہ بالکل افسوس نہیں کر رہا ہوں. ان کو چھوٹنا چاہیے، ان کی FIR بھی نہیں ہونی چاہیے. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں صرف واقعہ کوٹ کر رہا ہوں. آپ نہیں نہ سمجھیے گا کہیں مجھے کوئی مس جج کرے کہ مجھے ان کے چھوٹنے پہ خوشی ہے. آپ ان کے چھوٹنے؟ ہاں خوشی ہے. خوشی بالکل خوشی. کیوں خوشی ہے بھائی؟ یہ فاروق بھائی بند ہو کے یار کس کو ننھے منھے سے آدمی ہے، معصوم آدمی ہے، بے گناہ آدمی ہے. وہ پھر وہ بند ہوں گے تو بیچارے کیا کریں گے؟ وہ تو ان کو نہیں ہونا. اچھا ٹھیک ہے. اور میں اور آگے آتا ہوں. وہ چھوٹ گئے صبح. ٹھیک ہے چھوٹ گئے. اس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں. صحیح ہے. بھر رات بھر اتنی جس طرح سے ان کو لے کر گئے ہیں اس کی اتنی غضبناک انداز سے لے جانے کے بعد صبح بندہ چھوٹ رہا ہے FIR کے بعد. کوئی کوشچن نہیں کس نے چھوڑا ان کو، کس نے رکھا ان کو، کیا دے کر بھیجا ان کو. آپ کو شک ہے کہ فاروق ستار صاحب کی سیٹنگ ہوئی؟ سنیں ہو گئی نا جبھی تو چھوٹا. اور کیا چھوٹا؟ فاروق ستار سیٹنگ کے نتیجے میں باہر. بھائی آگے سنیں نا اکٹھے اس پہ تو کمنٹ کر دینا چلتے چلتے. اچھا آف کورس یقین دہانی اور سیٹنگ کے بعد. یقین دہانی اور سیٹنگ اس میں کون سی بات ہے؟ بالکل. اور کہاں سے چھوٹ کر تو الطاف صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ فاروق ستار سے مل گئے، یہ بات ٹھیک ہے. ایدی سینٹر والے تو نہیں لے کر گئے تھے نا انہیں. ہاں ٹھاکر صاحب لے کے گئے تھے، رینجرز والے لے کے. ٹھاکر نام تھا. اس کے بعد جو ہے وہ خواجہ اظہار صاحب جو ہے وہ ارسٹ ہو جاتے ہیں، رسی سے باندھ کے لے جاتے ہیں ان کو. 5 گھنٹے میں پورے پاکستان کے وزیر اعظم بھی اور وزیر اعلیٰ بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی اور یہ وہ بالکل 5 گھنٹے میں انہی FIRs کی موجودگی کے بعد وہ چھوٹ جاتے ہیں. MQM پاکستان کی ایجنسی سے سیٹنگ ہے. نہیں میں نہیں بول رہا ہوں یہ. آپ نے بولا ہے کمال ہے. سن تو لو نا. اتنی جلدی جب میں تو آپ نے مجھ پر سوال کیا اور میں جواب آپ نے ان پر سوال اٹھا دیا نا. میں پورے پاکستان کے آگے سوال رکھ رہا ہوں. جو لوگ ہم پہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم کیسے ایجنسی کے لوگ ہیں، ہم بند ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہمیں کہتے ہیں، اور جو ہم پر الزام لگا رہے ہیں وہ 5 گھنٹوں میں 17 FIR کے بعد چھوٹ رہے ہیں. اور یہ سیٹنگ کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور یہ سیٹنگ کے بغیر بھائی کون چھوڑ رہا ہے ان کو؟ کیوں؟ بالکل سیٹنگ کے بغیر بالکل ممکن نہیں ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ سیٹنگ کے بغیر ممکن نہیں ہے؟ جہاں پر SSP ٹرانسفر ہو گیا بولے نا کچھ تھوڑا حصہ سوال کروں گا نا. تھوڑا سا حصہ ڈالے. ایسا ڈالنا تھوڑی سوال کرنا ہے. بیلنس نہ کریں نا چیزوں کو. تو یہ اچھا یہ ریئلٹی ہے نہیں ہے.
یہ کوئی سوال ہوتا ہے نا؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات کر رہے ہیں آج آپ کے. یہ سوال اب تک ایم کیو ایم پاکستان آپ پر سوال اٹھاتے تھے, آج آپ ان پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کا معاملہ ہے. میں تو حالات و واقعات کوٹ کر رہا ہوں. میں اگر کوئی ایگزیجریشن کر رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں یا کوئی غلط اپنی طرف سے کنوٹیشن لگا رہا ہوں تو مجھے بتاؤ. اچھا آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ چھوٹے ہیں, اب یہ تھوڑی پتا کہ سیٹنگ ہوئی ہے نہیں, ہمیں کیا پتا بھائی. اتنے مہابیر کمال, ہمیں تو نہیں پتا کہ. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. اچھا تو اس طرح آپ نے یہ دیکھا کہ ایم کیو ایم لندن ایم کیو ایم کے خلاف الطاف صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کی کاروائی ہو گئی, یعنی کہ کاروائی کا مطالبہ ہو گیا سارا کچھ. ون فائن ڈے نجیم رسول صاحب نے اناؤنس کیا یہ میری رابطہ کمیٹی ہے. سب کو پتا تھا, دیکھیں جب فاروق ستار صاحب پریس کلب آئے تھے تب یہ خدشہ تھا, تب یہ امکان تھا کہ شاید الطاف حسین کو سپورٹ کریں, شاید ڈسون کر دیں, لیکن رینجرز لے گئی انہیں. جب ساتھی اسحاق, امجد اللہ اور یہ رابطہ کمیٹی لندن کے لوگ آ رہے تھے تب سب کو یقین تھا کہ آج یہ الطاف حسین کو سپورٹ کرنے آ رہے ہیں. اس دن ان کو تو کسی نے نہیں پکڑا, تو ان کی بھی سیٹنگ یہ یار. میں آپ تو مجھ سے آپ تجزیہ کرنے کے موڈ میں آ گئے, میں نے اس پہ بھی تجزیہ کر دیا, کیا ہوا ان کو کیوں نہیں پکڑا کسی نے. آپ جو ہے میں پولیٹیکل تجزیہ کروں, یہ تو پیورلی آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ والا سوال کرو. میں اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں. آپ اس میں رائے آپ کو, اچھا آپ خالی اس پہ حیرت ہوئی بتا دیں بھائی. مجھے پتا ہے کہ لوگ الطاف حسین صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے پریس کانفرنس ہو رہی ہے, رینجرز کھڑی ہوئی آئے پریس کانفرنس کی, واپس چلے گئے, کسی نے کچھ نہیں کیا. میں نے حیرت والے خانے کو سوئچ آف کر رکھا ہے نا, مجھے حیرت ورت نہیں ہوتی. یہ اس پاکستان میں سب چیزیں ہر وقت پاسبل ہیں, تو مجھے کوئی حیرت کوئی حیرانگی نہیں ہوتی, بالکل نہیں. اور آئی ڈونٹ گیو اے ہوٹ کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, تو مجھے اتنا نہیں. لیکن آپ مجھے کچھ مقتدر حلقوں سے کچھ تھوڑے سے مایوس لگ رہے ہیں, یہ انٹرپریٹ کر سکتا ہوں میں کہ آپ تھوڑے سے مایوس لگ رہے ہیں. اگر میں ایسے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے, میری باتوں سے لگ رہا ہے, آپ مجھے بتائیں صحیح لگ رہا ہے غلط لگ رہا ہے. اچھا یہ آپ نے پہلے بنا لیا, اس کے بعد میں نے ایک بات کہہ دی, اب آپ بتائیں آپ کو صحیح, آپ مجھے صحیح لگ رہا ہے غلط لگ رہا ہے کہ آپ جو مقتدر حلقے ہیں ان سے مایوس لگ رہے ہیں. مقتدر حلقے تو ذرا بتاؤ. اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور کون ہوتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کرکٹ کے کھلاڑی تو نہیں ہوتے, اس میں باپلے اور پی سی بی کے لوگ کیا کر رہے ہیں. اچھا وہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو سے پیرا ملٹری فورسز میں کیا لے رکھا ہے, پتہ نہیں کہ شاید وہ کیا لے رکھا ہے کہ جو اپنی چیزیں مل رہی ہیں, ان کا کردار وہ نہیں آپ کے خیال میں ہونا چاہیے. جو بھی وسیم بھائی, ایسا ہے یا نہیں, ایسا نہیں ہے. وسیم بھائی 1 روپیہ اگر میرے پاس کوئی مجھے دے رہا ہو تو مجھے یہ پریشانی ہو کہ یار میرا وہ روپیہ بند کر دے گا, تو مجھے پریشان ہونا چاہیے. کوئی ایک آدمی اس دروازے سے کوئی لے کر آیا ہو کہ بھائی یہ جو ہے وہ ہم لے کر آ رہے ہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, وہ چلا جائے تو مجھے ہو کہ بھائی یہ فلاں لے کر آیا تھا, وہ لے کر چلا جائے. ہمیں کس چیز کی پریشانی ہوگی؟ ایک آدمی کو, میرے پریزیڈنٹ کو جھوٹے مقدمے میں بند کر رکھا ہے. اب اس سے زیادہ جو ہے وہ اور مطلب جھوٹے مقدمے میں انیس قائم خانی کو, جس کی جو ہے وہ رسیدیں بھی نہیں ہیں, جعلی بھی رسیدیں نہیں ہیں لگی ہوئی کہ اس نے علاج کروایا تھا ڈاکٹر عاصم سے کہہ کے, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ اس کو بیل نہیں دے رہے. ہاں یہ تو ہے, ہو رہا ہے ہمارے. آپ اپنے ایک بندے کی گرفتاری پر اسٹیبلش کر رہے ہیں, آپ کی سیٹنگ نہیں ہے, اور میں نہیں کہہ رہا کہ ہے, میں سے مزید بات نہیں ہے. ایم کیو ایم کے 500 لوگ گرفتار ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ان کی سیٹنگ ہے, یہ بھی عجیب سی بات ہے نا. ویسے یار ایم کیو ایم کے میئر سمیت, منتخب میئر سمیت, یہ لمبی جائے گی. پھر ابھی پہلے ان دونوں کو تو میں نے جو 2 واقعات پہلے بتائے, اس کا تو جو ہے وہ آپ نے مجھے جواب دی نہیں. آپ اپنے سوال پہ سوال میں نے نہیں سوال بریک لوں گا, بریک کے بعد ہی میں ہی سوال کروں گا اور آپ ہی جواب دیں گے, آپ مجھے سوال نہیں پوچھ سکتے. اچھا ٹھیک, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے آخری سے میں خوش آمدید کہتے ہیں. سید مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, یہ تو آپ کہہ چکے ہیں بار بار کہ فاروق ستار صاحب سمیت جو بھی آنا چاہے ہمارے دروازے کھلے ہیں. ایک مفروضے پر مبنی سوال ہے, وہ بات اگر یہ لوگ آپ سے کہہ دیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب سمیت جو بھی آنا چاہے ایم کیو ایم پاکستان کے دروازے کھلے, تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ میرا جواب یہ ہوگا کہ میں تو ان کو بلا رہا ہوں, جو چیز میری ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم اون کرتے ہیں. اچھا, ایک کارکن اون کرتا ہے. پاک سے زمین پارٹی کسی سے چائنا کٹنگ کر کے جو ہے وہ حاصل کیا ہوا پلاٹ نہیں ہے. فاروق بھائی جو جس پارٹی میں جو ہے وہ بلا رہے ہیں وہ ان کی پارٹی نہیں ہے, وہ تو چائنا کٹنگ, ایم کیو ایم کی چائنا کٹنگ کر دی ہے انہوں نے, اور اس کو ایم کیو ایم کی چائنا کٹنگ ایم کیو ایم کی ایسے ہی ہے نا دوسرے کے. ابھی ویسے ہی میں کہتا ہوں کہ آپ ایک مکان میں کرائے پہ ہیں اور آپ کا مالک مکان جو ہے وہ ڈرگ ڈیلر جو ہے وہ منشیات فروش نکل آئے اور اس کو پولیس پکڑ کے لے جائے ہیں, اور آپ اس مکان میں کرائے پہ ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ اگر منشیات فروش نکل گئے, آپ کا مکان مالک, اور پکڑ کے اس کو پولیس لے گئی ہے, تو آپ ڈز اٹ مین کہ جی وہ مکان کل سے آپ کا ہو گیا؟ آپ تو کرایہ تھا, آپ تو بھائی مکان چھوڑیں گے نا. آپ کہیں گے بھائی میں غلط بندے کا, غلط آدمی کے مکان میں آ گیا, اب میں اپنے مکان کو چینج کر لیتا ہوں.
یہ تو نہیں ہو جائے گا نا کہ وہ کل سے وہ اگلے دن سے وہ مکان آپ کا ہو جائے گا. بھائی بھلے ایک آدمی برا نکل گیا, بھلے ایک آدمی جو ہے وہ مکان تو لیکن اسی کا رہے گا نا. اچھا ٹھیک, کہاں کل کو فاروق ستار صاحب ایک نیا مکان لے لیں اور اس کا مکین بننے کی آپ کو دعوت دیں. ہاں اس بات مطلب میں جواب میں مجھ سے تو آپ نے دیکھنا رولز ڈیفائنڈ ہے نا, میں اینکر ہوں, آپ یہاں پہ پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں, تو میں نے سوال کرنا ہے. ہاں وہ تو کرو نا, مجھے تسلی دو تھوڑی سی کہ بھائی ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں. اصولی طور پر یہ بات ٹھیک ہے, میں اس میں کیا بولوں گا. اچھا اب آگے بڑھیے, بتائیے. اب میں نے کہا کہ اگر وہ مکان تبدیل کرنے پھر گئے اس مکان کے, پھر آپ اس مکان میں چلیں کر لیں گے بات, بالکل پھر بات ہو سکتی ہے اس پہ. میں تو کہہ رہا ہوں بات ابھی بھی ہو سکتی ہے. یہ والی بات میں فاروق بھائی کے گھر پہ جا کر یہ والی بات کرنے کے لیے تیار ہوں کہ فاروق بھائی یہ مکان جگہ آپ کی نہیں ہے, آپ اگر بہت اچھے سوچتے کیوں نہیں, میں چلا جاؤں گا نا, میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے. ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں منظر دیکھیں. نہیں ہاں اس میں کیا ہے, دیکھیں سنیں میری بات, بالکل یہ بالکل آن اے ویری اسٹریٹجک نوٹ پہ ہم نے یہاں پر کسی سے دشمنی نہیں کرنی. میں اپنے کارکنوں کو یہاں پر کسی کا خوف دلا کر نہیں بلا رہا ہوں. میں اگر خوف دلا کر ان کو بلاؤں گا اپنے جھنڈے کے نیچے تو ان کو اس خوف کو مٹانے کے لیے وہ ہتھیار مانگیں گے مجھ سے. میں نے کسی کو ہتھیار نہیں دینا ہے, میں نے ان ہتھیاروں کی سیاست نہیں کرنی ہے. میں اپنے کارکنوں کو اور اپنے آپ کو یہ کہہ کے بھی تمہارا اس پاکستان میں کوئی دشمن نہیں, تم جا کر سب سے دوستی کرو, ایم کیو والوں سے دوستی کرو, حقیقی والوں سے دوستی کرو, جماعت اسلامی والوں سے دوستی کرو, میں بھی دوستی کروں گا. میں ڈیبیٹ کروں گا, بات کروں گا, میں سمجھاؤں گا, ان کی بھی بات سنوں گا. تو فاروق بھائی سے ملنا کیا مسئلہ ہے, میں نے دشمنی نہیں کرنی. میں تو کہیں بھی کسی کے, میں اس قوم کو ہیجان میں نہیں رکھنا چاہتا. کل ایم کیو پاکستان چھوڑ کے کوئی نیا برانڈ ہو جائے تو بالکل ساتھ کام کرنے پر, اتحاد پر بات ہو سکتی ہے, ہر چیز پہ بات ہو سکتی ہے. یہ لیکن یہ جگہ جس جگہ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بلا لیں, وہ جگہ ان کی نہیں ہے. وہ بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایک 2 نمبر پلاٹ پہ اپنی عمارت کیوں بنا رہے ہیں, انویسٹمنٹ کیوں کر رہے ہیں. کل کو ہمیشہ اس کی لیگیلٹی جو ہے وہ, لیکن اب تو واضح نہیں ہوگا کہ بھئی ساتھی اسحاق اور یہ جو بھی نام حسن ظفر عارف صاحب, یہ الطاف حسین صاحب کے لوگ ہیں, ایک فاروق ستار صاحب ہیں, یہ 2 الگ الگ لوگ ہیں. یعنی اب اگلا جو بھی ضمنی آ رہا ہے کراچی میں, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, آپ کی تو پالیسی ہے کہ آپ نے نہیں لڑنا ضمنی. اگلا جو بھی ضمنی آ رہا ہے کچھ دنوں بعد آ رہا ہے, اس میں ایک کینڈیڈیٹ ہے فاروق ستار اینڈ کمپنی کا, ایک کینڈیڈیٹ الطاف حسین کمپنی کا, ارسپیکٹو آف کہ وہ جس بھی برانڈ سے کھڑے ہو رہے ہیں. تو آپ چونکہ اب ان 2 کا مقابلہ ہے بالکل کلیئر کٹ, آپ فاروق ستار اینڈ کمپنی کی حمایت کر سکتے ہیں؟ I don't think کہ ہم حمایت کر سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ حمایت جو ہے وہ ناکارہ جائے گی. اس لیے کہ جس جگہ پہ وہ ہیں وہ جگہ بڑی فرجائل ہے, وہ جگہ وہ اس کا کھوٹا مضبوط نہیں ہے, وہ جگہ ان کی نہیں ہے. اس جگہ پہ جب بھی نام آئے گا اس پارٹی کا, الطاف حسین صاحب کا نام آئے گا. وسیم بھائی میں سوچ سمجھ کر یہ والی بات کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ بڑی زیادتی کی بات ہے, اردو بولنے والوں کے ساتھ, مہاجروں کے ساتھ, کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں اس ایم کیوم کو, آپ جو اس الطاف حسین صاحب کی ایم کیوم کو چلانے کی کوشش کریں. کیوں کہ آپ میری آئندہ اگلی آنے والی نسلوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب ایم کیوم کا نام آئے گا, ایم کیوم کے بانی کا نام آئے گا, ٹھیک ہے, آپ آج بھی لے رہے ہیں نام, بانی کا جب نام آئے گا تو بانی کے کرتوت سامنے آئیں گے. تو پھر یہ بتائیں گے نا کہ 22 اگست کے بعد بانی سے فون بھی نہیں اٹھایا اس بانی کا. کیسے فون نہیں اٹھایا؟ سنیں میری بات, ایسی اتنا آسان نہیں ہے. وہ ہمارے مرنے کے بعد اگلی دوسری نسلیں ہماری نسلوں کو یہی ویڈیو دکھا کے چماٹے مار رہی ہوگی کہ بھئی یہ تھا تمہارا بانی. کیوں تم اس آدمی, ان کے ڈانس دکھا گا, سنیں ان کے ڈانس دکھا رہی ہوگی, ان کو یہ بتا رہی ہوگی کہ یہ آدمی بیٹھ کر دیکھو تمہارا بانی بیٹھ کر عورتوں کو, بچوں کو, مردوں کو سامنے بیٹھا کر کہہ رہا ہے کہ بھئی بچے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں, اس کی ترکیب سکھا رہا ہے وہ, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بھیجا کیسے نکالا جاتا ہے انسان کا, کیل کیسے ٹھوکی جاتی ہے. میں کارکن ہوتا اے پی ایموں کا تو میں 100 کارکن 100 بندے اکیلے مارتا. یہ ہے بانی کی شناخت. یہ بانی کے ساتھ سنیں میں مجھے کمپلیٹ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں ایک بانی تھے, انہوں نے ایک پارٹی بنائی اور سب نے جو ہے وہ پوری دنیا نے اس کی مخالفت کی, لیکن ہم پوری دنیا کی مخالفت کو لے کر کو ایک طرف کر کے ہم اس بانی کے ساتھ کھڑے ہو گئے. 20,000 جانوں کا نذرانہ پیش کر, جب دنیا انہیں برا کہتی تھی ہم جڑ گئے. ٹھیک ہے, اور نذرانہ جس نے کہ ہمارا غرور یہ تھا کہ یہ آدمی اس قوم سے مخلص ہے, یہ آدمی اس قوم سے مخلص, جڑ گئے, دنیا کی پرواہ نہیں کی. لیکن جب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ نہیں اس آدمی نے سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے اس قوم کے ساتھ, تو آج ہم ہی ان کی تمام پولیٹکس کو ان سمیت جو ہے وہ دفن کر کے ہم آگے بڑھ کر ایک نئی شروعات کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ہسٹری میں یہ آئے مہاجروں کے لیے کہ مہاجر جب پوری دنیا مخالفت کرتی تھی جڑ گئی, لائل ہو گئی, لیکن جب دنیا کے سامنے یہ آدمی ایکسپوز ہو گیا تو انہی مہاجروں نے ان کو جو ہے وہ دفن کر دیا.
پوائنٹ آ گیا تاکہ کلوز ہو جائے ساری ابھی آخر 2-3 گریس رہے, مہاجروں کی گریس رہے, ایم کیو ایم رہے گی, الطاف حسین کا نام آئے گا, الطاف حسین کا نام آئے گا, یہ ساری ہسٹری کوئی بھی ایک نئی جماعت بنا لیں, اس کو کوئی بھی نام رکھ لیں, پھر فاروق اختر صاحب کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. میں ایک آخری 2-3 منٹ میں ایک اور مفروضہ, اگلا جو بھی ضمنی آ رہا ہے اس میں ایم کیو ایم لندن کے دباؤ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے فاروق ستار صاحب کا جو کینڈیڈیٹ ہو وہ ایم کیو ایم پاکستان کے بینر تلے کھڑا نہ ہو, وہ ایک مثال کے طور پہ آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑا ہو جائے جس کی کھلی سپورٹ ہو فاروق ستار, جس کو کھلی سپورٹ کریں فاروق ستار صاحب اینڈ کمپنی, کسی بھی وجہ کی بنا میں ایم کیو ایم پاکستان کے بینر میں نہ ہو, پھر اس کی حمایت کر سکتے ہیں. دیکھیں وسیم بھائی, یہ جو ساری بات ہے نا, یہ اس وقت کرنے کی بات نہیں ہے, جب ہو جائے گا تب دیکھیں گے. ہاں, جب ہر گھنٹے بعد سچویشن اتنی سچ اے ڈائنامک کائنڈ آف انوائرمنٹ کہ ہر دن ہر لمحے چیزیں چینج ہو رہی ہیں. میں ابھی سے کوئی بات کر دوں, آپ کے پاس ریکارڈ رہے گا, آپ میری کسی بھی بات کے اوپر ہی چلا گے, اس وقت تو آپ نہیں, اس وقت آج میرے پاس وہ سچویشنز نہیں ہیں. آپ نے بولا تھا ارشد العباس سے رابطہ نہیں ہوتا, کل بتایا کہ رابطہ تو ہوا تھا. کہاں پہ؟ وہ پہلے آپ جب آئے تھے نئے نئے, ہاں کہاں ہوگا, ارشد العباس سے رابطہ ہوتا, آپ نے کہا نہیں ہوتا. کہاں ہوگا, کہی ہوگی میں نے بات. اور ابھی میں نے آپ سے پچھلے انٹرویو پوچھا تھا فیصل سبزاری سے رابطہ ہوتا ہے, آپ نے کہا نہیں. میں ہنس رہا ہوں نا, اب آپ پتہ نہیں آگے 2 ہفتے بعد کیا کہیں گے. میں نے کیا کہا تھا اس میں, بائی دا وے کیا کہا تھا, دیکھو کچھ جھوٹ, آپ یقین کرو مجھے کچھ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں دوسروں کو بچانے کے لیے, ان کی جو ہے وہ, تاکہ وہ پریشانی میں نہ آ جائیں. میں اللہ مجھے معاف کرے, کچھ بہت میں اپنے اوپر جھوٹ بولے الطاف حسین کو بچانے کے لیے تو وہ غلط ہے, لیکن وہ لوگ بھی تو ایسے نہ ہونا. الطاف حسین صاحب کے لیے بھی ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا, لیکن ابھی جن لوگوں کے نام لے رہے ہو آپ, میں ان کی زندگیاں خراب نہیں, مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا. 30 سیکنڈ رہ گئے, بتا دیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا انکل الطاف غدار نہیں ہے, کراچی کی حقیقت تھے اور ہیں. بلاول صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ ان کی رائے ہے, میرے خیال ہے ان کو ساری انفارمیشن ہی نہیں ہے. اگر ساری انفارمیشن کی بات کہہ رہے ہیں تو ان کو پھر یہ جو ہے وہ غلط بات کر رہے ہیں, لیکن اگر ان کو ساری انفارمیشن ہے تو پھر وہ جو ان کو نہیں ہے تو پھر وہ ٹھیک, ان کو پتہ نہیں, ان کو معلومات کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ مصطفیٰ کمال, بہت بہت شکریہ. زندگی رہی, صحت رہی تو کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے.